اس موقع پر صبر کے ذریعے اللہ سے مدد مانگو. صبر. آپ کو معلوم ہے اللہ کے رسول ایک قبر کے پاس سے گزر رہے تھے, وہاں ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی جس کا بچہ انتقال کر گیا تھا اور وہ اپنے بچے کی قبر پر بیٹھ کر رو رہی تھی. اللہ کے نبی نے اس سے کہا اللہ کی امانت ہے, لے لیا, چلو تم صبر کرو. وہ پہچان نہیں سکی کہ یہ اللہ کے رسول ہیں. اس نے کیا کہا, ارے چل جا یہاں سے. آ گیا صبر کر صبر کر, صبر صبر کر چلانے والا. جس کی اوپر گزرتی ہے وہی جانتا ہے. تجھے کیا معلوم کہ میرا بیٹا مر گیا ہے, میرے اوپر کیا گزر رہی ہے, تو کیا جانے. اس نے محمد رسول اللہ سے یہ کہہ دیا. اللہ کے رسول وہاں سے چلے گئے. ایسی موقع پر کیا کہا جائے جب وہ اپنے بچے کی موت پر صبر نہیں ہو رہا ہے, اس سے صبر نہیں کر پا رہی ہے. وہ تنبیہ کرنا تھا, کر دیا, آگے بڑھ گئے. بعد میں اس عورت سے 1-2 دن کے بعد کسی نے کہا تم نے جس آدمی سے یہ جملہ کہا جانتے وہ کون؟ وہ محمد رسول اللہ تھے. وہ اللہ کے نبی تھے جن کو میں نے یہ بولا تھا. کہ ہاں. 3-4 دن کے بعد وہ اللہ کے رسول کے پاس آئی اور کہتی ہے مجھے معاف کر دیجئے اللہ کے نبی, میں آپ کو پہچان نہیں سکی. اب سنیے یہاں اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں, اے اللہ کے رسول میں آپ کو پہچان نہیں سکی, مجھے معاف کر دیجئے. آپ نے مجھے اس دن صبر کی تلقین کی تھی, میں صبر کر رہی ہوں. اے اللہ کے رسول مجھے صبر آ گیا, میں نے صبر کر لیا, آپ مجھے معاف کر دیجئے. میں نے آپ سے کہا چل چل, تو کیا جانے, جس کے اوپر گزرتی وہ جانتا, مجھے صبر آ گیا. تو اللہ کے نبی نے مسکراتے ہوئے کیا کہا, نہیں 4 دن کے بعد صبر آیا ہے نا, نہیں, انما الصبر عند الصدمۃ الاولی, صبر تو اس وقت ہوتا ہے جب مصیبت پہنچے, اسی وقت صبر کیا جائے. بعد میں تو سبھی کو صبر آ جاتا ہے, 2, 4, 5, 6 دن کے بعد, 1 ہفتے کے بعد تو سبھی کو صبر آ جاتا ہے. آج اگر 4 دن کے بعد تمہیں صبر آیا ہے تو کیا آیا ہے؟ اصل صبر تو اس دن تھا جس دن تمہارا بیٹا مرا تھا اور تم اپنے بیٹے کے قبر کے پاس بیٹھ کر رو رہی تھی, اور اس وقت میں کہہ رہا تھا صبر کرو. اس وقت تم صبر کرتی تو تمہیں اجر ملتا, تمہیں انعام ملتا, تمہیں اللہ کے یہاں ثواب دیا جاتا. 4 دن کے بعد معافی مانگ رہی ہو اور کہہ رہی ہو کیا مجھے صبر آ گیا. آج صبر کا کوئی بدلہ تمہیں نہیں ملے گا. صبر تو وہ ہے جو مصیبت کے وقت آدمی کرے, بعد میں تو سبھی کو صبر آ جاتا ہے. صبر کو سمجھنے کی کوشش کرو. صبر یہی نہیں ہے ایک گاؤں کا مکھیا ہے, پولیس اور ایس ایس پی اور ڈی ایم سے اس کے تعلقات ہیں, ہم غریب آدمی ہیں, اس نے پکڑا تھپڑا مارا اور ہم پٹ گئے, کچھ نہیں کہہ رہے اس کو, کیوں؟ مکھیا ہے, اچھے تعلقات ہیں, صبر کر لیا. یہ صبر نہیں ہے, یہ صبر نہیں ہے, یہ ظلم کو سہنا ہے, یہ بزدلی ہے. آپ نے صبر نہیں کیا, آپ کے دل میں یہ تھا اگر آج اس کے پاور کے برابر میں ہوتا یا اس کے برابر میرے پاس پیسہ ہوتا یا یہ پوسٹ میری ہوتی, تب دیکھیں یہ کیسے ظلم کرتا, تب میں اس کو بتاتا. آپ ظلم صبر نہیں کر رہے ہیں, آپ ظلم سہ رہے ہیں, اور ظلم کو سہنا ایک اور جرم ہے, ایک اور پاپ ہے, ایک اور گناہ ہے, ایک اور یہ بزدلی. آپ نے مسلمان کبھی بزدل نہیں ہوتا ہے, مسلم قوم ظلم سہنے کے لیے پیدا نہیں ہوئی ہے. آپ کے اندر غصہ ہے, ہونا چاہیے. میں نہیں کہتا ہوں کہ غصہ آپ مت ہوئیے, میں کہتا ہوں کہ اگر غصہ آپ کے اندر ہے تو اس غصے کو پرورش کیجئے, اس غصے کو پالیے. میں تو آپ کو یہ نصیحت کرتا ہوں کہ غصے کو پالیے, لیکن اس غصے کو آپ اپنے اندر پال پوس کر بڑا کریے, اور یہ غصہ وہاں دکھائیے جب آپ کا بیٹا شراب پیتے ہوئے گھر پہ آئے, تب آپ کا غصہ آنا چاہیے. آپ کی بیوی بے پردہ جب بازاروں میں گھومتی ہے تب آپ کو غصہ آنا چاہیے. اس غصے کو سنبھالیے, اور جہاں غصہ ہونے کی ضرورت ہے وہاں غصہ کیجیے. یہاں غصے کی ضرورت ہے, یہاں آپ کی بیٹی بے پردگی کے ساتھ گھوم رہی ہے, موبائل لیتی ہے, اپنے جیجا کی موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے بہنوئی کے ساتھ سفر کر رہی ہے, اور دیور کی موٹر سائیکل پر بھابھی بیٹھ کر جا رہی ہے. آپ کے اندر غصہ آنا چاہیے, اور آپ اپنے چھوٹے بھائی سے کہیں تیری ہمت کیسے ہوئی کہ تو نے اپنی بھابھی کو یعنی میری بیوی کو پیچھے بٹھایا, موٹر سائیکل پہ بٹھایا. اور ایک سسر کو اپنے داماد پر غصہ آنا چاہیے کہ تو نے اپنی بیوی کو چھوڑ کر میری دوسری بیٹی جو تیری سالی ہے وہ تیری موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے بازار یا اسکول کیوں گئی ہے. اس غصے کو سنبھالیے, اور اس غصے کی ضرورت ہے یہاں پیش کرنے کی. آپ اس غصے کو پروان چڑھائیے. حرام ہے, حرام ہے, حرام ہے اگر کوئی جیجا اپنی سالی کو اپنی بائک پہ بٹھا کر شاپنگ کراتا ہے. حرام ہے اگر کوئی دیور اپنی بھابھی کو بائک پہ بٹھا کے شاپنگ کرانے کے لیے جاتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میرے بھائی کی اجازت ہے. شریعت بھائی کی اجازت کے باوجود بھی بھابھی کو اپنے ساتھ لے جانے کی اجازت نہیں دیتی ہے. شریعت سسر کی اجازت کے باوجود بھی
بیوی کی اجازت کے باوجود بھی بیوی کی بہن کو اپنے ساتھ جانے کی اجازت نہیں دیتی ہے. شریعت شریعت ہے. نہ تیری بیوی کا قانون چلے گا نہ تیرے باپ کا قانون چلے گا. یہاں قانون چلے گا تو فاطمہ کے باپ کا قانون چلے گا. اگر مسلمان ہو تو فاطمہ کے باپ کے قانون کو مانو, اپنی بیوی کے باپ کا اور اپنی بیوی کا قانون نہیں. شریعت شریعت ہے, کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے. مجھے جو کہنا تھا کہہ دیا. جس کو برا لگتا رہے. اگر برا لگتا ہے تمہیں تو اللہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. اگر میری بات تمہیں چبھی ہے تو اللہ کی قسم میں اپنے جلسے میں کامیاب ہو گیا. اور اگر میری بات کا برا نہیں لگا تو ہمیں سوچنا پڑے گا کہ ہمارا جلسہ کامیاب ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے. کیونکہ جب برا ہی نہیں لگ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ آپ وہی کرو گے جو کرتے آ رہے ہو, اور جب وہی کرنا ہے جو کرتے آ رہے ہو تو پھر یہ جلسہ بیکار ہے. آپ کا یہاں بیٹھنا بیکار ہے. رات کے 1 بجے 1:30 بجے 2 بجے تک یہاں بیٹھ کر اپنی آنکھیں پھوڑنا بیکار ہے, کیونکہ آپ کو کوئی ثواب نہیں ملے گا. میرے پیارے ساتھیوں, دین سننے آئے ہو نا, قرآن حدیث سننے آئے ہو. اس قرآن و حدیث کی ایک بات یہ بھی ہے, اور گرہ باندھو, انا عذابا یوم القیامتی ان اشد عذابا یوم القیامتی المصورون. یہ یاد کریے. اور جتنے لوگوں کے موبائل مولانا جرجیز کی طرف لگے ہوئے ہیں سنیں, ان اشد الناس عذابا یوم القیامت المصورون. قیامت کے دن سب سے سخت عذاب, سب سے خطرناک عذاب اس آدمی کو دیا جائے گا جو دنیا میں تصویریں کھینچتا ہوگا, جو دنیا میں سیلفیاں لیتا ہوگا, جو دنیا میں ایک اپنے موبائل سے, اپنے موبائل کے کیمروں سے کسی مولوی کی تصویر لیتا ہوگا یا کسی کی بھی فوٹو کھینچتا ہوگا. انا اشد الناس عذابا, میں حدیث پڑھ رہا ہوں, مسلم شریف کی حدیث پڑھ رہا ہوں. قیامت کے دن سب سے زیادہ سخت, معمولی عذاب نہیں, ہلکا عذاب نہیں, انا اشد الناس عذابا, عذاب کے اعتبار سے سب سے زیادہ سخت عذاب اس کو دیا جائے گا المصورون, جو دنیا میں تصویریں کھینچتا ہوگا, تصویریں بنا. کھینچو, آؤ, میں نے کسی کو اجازت نہیں دی, اور اس کے باوجود بھی اگر کوئی میری تصویر کو کھینچ کر اپنے ساتھ اگر لیتا ہے تو وہ سن لے اور سمجھ لے, اور اس جلسے کی اس حدیث کو سنانے کے بعد بھی اگر کوئی لے گا تو وہ یاد رکھے کہ اس نے نہ قرآن کو اہمیت دی ہے نہ محمد الرسول اللہ کو اہمیت دی ہے. اس میں اور وسیم رضوی میں کوئی فرق نہیں. وہ بھی نبی کو نہیں مانتا, تم بھی نبی کی حدیث کو نہیں مان رہے ہو, کوئی فرق نہیں ہے. اب لیجئے جلسہ ختم کرنے کے بعد میری سیلفی دیکھیں کتنے لوگ لیتے ہیں. میں نے کہہ دیا کہ اس میں اور وسیم رضوی میں کوئی فرق نہیں. اب جو محمد کا شیدائی ہوگا وہ میرا فوٹو نہیں لے گا, جو وسیم رضوی کا بھائی ہوگا وہ پھر بھی کھینچے گا. اب دیکھتا ہوں کہ کون محمد کا شیدائی ہے اور کون وسیم رضوی کا بھائی ہے. اب دیکھنا ہے مجھے. کھینچو فوٹو. نہیں مثال دینا چاہتا تھا لیکن آج دی ہم. آئے ہو جلسہ سننے, مذاق بنا کے رکھ دیا ہے دین کے جلسوں کو, مذاق بنا کے رکھ دیا ہے. پرچونی کی دکان, کرانہ مرچنٹ کی دکان سمجھ لیا. جو سمجھ میں آیا وہ عمل کریں گے, جو نہیں سمجھ میں آیا چھوڑ دیں گے. یہ تمہارے باپ کی جاگیر چل رہی ہے. اسلام کے جو ہمیں پسند ہے وہ عمل کریں گے, جو پسند نہیں آیا وہ چھوڑ دیں گے. نہیں چلے گا. شریعت تو محمد الرسول اللہ کی ناپسند کو بھی ناپسند نہیں مان رہی ہے. یاد ہے اللہ کے رسول کا معمول تھا, عصر کی نماز پڑھ کے آپ اپنی ساری بیویوں کے گھر جاتے تھے تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے. آپ کی جتنی بیویاں موجود تھیں ان کے گھر جاتے تھے, اور حضرت زینب کے گھر تھوڑا زیادہ بیٹھ جاتے تھے. کیوں؟ کہ کسی جگہ کچھ ملتا نہیں تھا. اور زینب کیا کرتی تھی, جو آپ کی بیوی تھی زینب بنت جہش, وہ کیا کرتی تھی, ان کے پاس شہد تھا تو شہد کا شربت بنا کر اللہ کے نبی کو پلاتی تھی, تو بھوکے رہتے تھے, نہیں ملتا تھا. کتے کی دم 100 سال بھی رکھو گے نل کے پائپ میں اور اس کے بعد نکالو گے اور یہ سوچو کہ سیدھی ہو جائے گی, سیدھی نہیں ہو سکتی, وہ ٹیڑھی ہی رہے گی. بالکل کتے کی دم سیدھی نہیں ہو سکتی ہے. ایسے ہی اتنا کہنے کے بعد بھی اس کا ضمیر دیکھو وہیں سے اٹھ رہا ہے, لگ رہا ہے مودی کا باپ ہے. کوئی پرواہ نہیں. ارے جب اتنا پیشاب لگتا ہے تو بیٹھتے کیوں ہو؟ اب اللہ جانے پیشاب کرنے گئے ہو یا موبائل پہ بات ہو گئی یا فلاں جگہ ملیں گے, سب یہاں ہیں. بیٹا جس اسکول میں تم پڑھتے ہو اس کا ہیڈ ماسٹر رہ چکا ہوں میں, جا کر دیکھ لو. یہاں جرجی صاحب سن رہے, وہاں میلہ لگا ہے, آئی ہیں لپسٹک لگا لگا کے, ایسا لگ رہا ہے جیسے اپنے آدمی کا خون پی کے آئی ہیں, ایسی گہری لپسٹک. اور جلسوں میں بھی کریم اور پاؤڈر ایسا چپڑا ہوا ہے جیسے لگتا ہے کہ بھینس یا گائے کا گوبر لیپ لیا منہ پہ. جا کے دیکھو. اور ابھی میرے آنے سے پہلے جب ہم آ رہے تھے تب دیکھیے گا کیا حال تھا. جہاں لڑکی وہی لڑکے, قسم خدا کی کئی جگہ مثال دے چکا. ایسا لگ رہا تھا جیسے ایک کتیا کے پیچھے 10 کتے لگے. سننا پڑے گا تمہیں نہیں, تمہارے باپ کو بھی سننا پڑے گا. ایسا لگ رہا ہے جیسے ایک کتیا کے پیچھے 10 کتے. موبائل لے کے وہ ادھر برا وہ ادھر جا رہا ہے.
حقیقت میں لگ رہا ہے جیسے ایک کتیا کے پیچھے 10 کتے. تو اپنی والی ہمیں دکھا دے, میں اپنی والی تجھے دکھاؤں, یہ میری والی ہے وہ تیری والی ہے, ایسا لگ رہا ہے. یہ حالت بنا رکھا ہے, جلسوں میں بھی ہو رہا ہے, جلسوں میں. کیا بول رہا تھا میں, بتائیے تو کہاں تھا؟ وہ کہہ رہا تصویر کی بات تو نکل گئی. اب حضرت زینب بنت جہش کے یہاں گئے, بھوکے رہتے تھے, تو وہ کچھ شہد کا شربت بنا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پلاتی تھی, تھوڑی دیر ہو جاتی تھی. جس کی کئی بیویاں ہوں تو بیویوں میں تو آپس میں ٹسنگ رہتی ہی ہے. اچھا ان کے زیادہ کیوں بیٹھ جاتے ہیں, ہمیں اتنا ٹائم کیوں نہیں دیتے ہیں؟ تو ساری بیویوں نے صلاح کر لی. کیا صلاح کی؟ کہ اللہ کے رسول جس کے پاس بھی جائیں گے, زینب کے گھر سے نکل کے جس کے بھی پاس جائیں گے, ساری بیویاں نبی کی یہ ایک ہی بات بولیں گے کہ آپ کے منہ سے تو مغافیر کی ایک پودا ہوتا ہے, مغافیر ایک جڑی بوٹی ہوتی ہے, اس کی بدبو آ رہی ہے آپ کے منہ سے. تو اب اللہ کے نبی زینب کے گھر سے نکلے, دوسری بیوی کے یہاں گئے, انہوں نے کہا اللہ کے نبی آپ کے منہ سے تو بدبو آ رہی ہے, بدبو کہاں سے آئے گی؟ پھر آپ دوسری بیوی کے پاس گئے, انہوں نے بھی کہا بدبو آ رہی ہے. جب ساری بیویاں ایک ہی بات کہیں گی تو دماغ تو قبول کر ہی لے گا نا کہ اس کا سبھی ایک ہی بات کہہ رہی ہیں تو اس کا مطلب بدبو. اور نبی اکرم کو بدبو سے سخت نفرت تھی. خوشبو بھی آپ اتنی لگاتے تھے کہ پسینہ بھی ٹپکتا تھا تو خوشبودار بن جاتا تھا. جس نبی کی حالت یہ ہو وہ بدبو کو کیسے پسند کرے؟ تو کہا کیا کھا کے آئے آپ زینب کے گھر سے؟ کہا شہد کا شربت پی کے آیا ہوں, اسی لیے بدبو آ رہی ہے. تو اللہ کے نبی نے کہہ دیا آج کے بعد شہد کو میں ہاتھ نہیں لگاؤں گا, شہد مجھ پر حرام, نہیں پیوں گا, نہیں کھاؤں گا. تو شہد کو اللہ نے حلال کیا اور نبی نے کیا کہہ دیا, آج کے بعد میں شہد کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا. غور کرو, تم اپنی مرضی سے جو چاہو پسند کر لو اور جو چاہو چھوڑ دو, وہ اسلام نہیں ہے. اللہ کے نبی نے شہد کو ناپسند کر دیا اور کیا کہا, آج کے بعد میں شہد کو نہیں پیوں گا, جاؤ شہد مجھ پہ حرام. فوراً آسمان سے جبرائیل وحی لے کر آ گئے اور کیا کہا, یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ نے جس چیز کو آپ کے لیے حلال کیا ہے, آپ کون ہوتے ہیں اس کو حرام کرنے والے؟ لما تحرم ما احل اللہ لک, آپ نے اس چیز کو اپنے اوپر حرام کیوں کیا ہے جس کو اللہ نے حلال کیا؟ اس قرآن کی آیت سے آپ کو پتہ چل رہا ہے کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کی طرف سے اگر کوئی چیز حلال ہے تو اس کو حرام کرنے کا اختیار اور حرام کرنے کا پاور محمد رسول اللہ کو بھی حاصل نہیں ہے. تو پھر ہمیں اور آپ کو یہ کیسے حاصل ہو جائے گا کہ ہمیں جو پسند ہو وہ عمل کر لیں اور جو چیز ہمیں پسند نہیں ہے اس پر ہم عمل نہ کریں؟ جو چیز میری مرضی کے مطابق ہو اس کو ہم مان لیں اور جو چیز میری مرضی کے مطابق نہ ہو اس کو ہم چھوڑ دیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے جب نبی اپنی مرضی کے خلاف شہد کو حرام نہیں کر سکتے اپنے اوپر؟ جب نبی کو یہ پاور حاصل نہیں ہے تو تمہیں یہ پاور اور ہمیں یہ پاور کس نے دے دیا ہے؟ اگر ان تصویروں کی کوئی حیثیت ہوتی تو اللہ کی قسم اللہ تعالی اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ کی تصویر کی حفاظت ضرور کرتا. لیکن دیکھ لو دنیا میں عیسائی بھی موجود ہیں, عیسائیوں کے پاس عیسیٰ کی تصویر موجود ہے, یہودیوں کے پاس موسیٰ کی تصویر موجود ہے, داؤدیوں کے پاس داؤد علیہ السلام کی تصویر موجود ہے, ابراہیم کو ماننے والوں کے پاس ابراہیم کی تصویر موجود ہے. سب نے ہندو بھائیوں کے پاس کرشن جی کی, رام چندر جی کی, شنکر جی کی, گنیش جی کی, ان کی تصویریں موجود ہیں. اگر دنیا میں کسی نبی کی تصویر موجود نہیں ہے تو وہ ہستی ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, کیونکہ اگر آج نبی کی تصویر ہوتی تو کوئی آدمی نماز پڑھنے مسجد میں جاتا ہی نہیں, کوئی آدمی اللہ کے نبی کے روضہ اقدس پہ جاتا ہی نہیں, وہاں درود پڑھتا ہی نہیں. وہ اللہ کے نبی کی تصویر کو اپنے گھر لگا لیتا, وہ نبی کی تصویر پہ ہار یا مالا ڈال دیتا, یا تصویر کو اپنے گھر میں لگا کر 7 چکر اسی کے لگا کے کہہ دیتا کہ حج ہو گیا. میرے پیارے ساتھیوں, وہ نبی اکرم کی تصویر کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں لے کر اس کا تعویذ بناتا, اس کو پہنتا اور پھر نبی کا فوٹو اخباروں میں چھپتا, نبی کا فوٹو پیپروں میں آتا, اور کبھی اس کی کٹنگ ہوتی اور وہ پیروں کے نیچے روندا جاتا. اللہ تعالیٰ کو اپنے نبی کی یہ رسوائی اور بے عزتی گوارا نہ تھی میرے بھائیوں, اس لیے اللہ نے جناب محمد رسول اللہ کی کوئی تصویر دنیا میں باقی نہیں چھوڑی ہے, نبی کا کوئی فوٹو باقی نہیں چھوڑا, بلکہ نبی کی زبان سے یہ کہلوا دیا ان اشد الناس عذابا یوم القیامہ المصورون. دنیا میں اس کو نیمونیا ہو گیا ہے, ایک مثال دے رہا ہوں, آپ کا ایک چھوٹا سا بچہ ہے, اس کو نیمونیا ہو گیا ہے, ناک بہ رہی ہے, بخار میں تڑپ رہا ہے, بار بار اس کو پیاس بھی لگ رہی ہے, ڈاکٹر نے دوا دی ہے, ٹھنڈی چیزوں سے منع کیا ہے. جب آپ اس بچے کو لے کر دوا لے کر آ رہے ہیں
تو راستے میں برف بیچنے والا آئس کریم بیچنے والا آئس کریم بیچ رہا ہے اور آپ کا بچہ آئس کریم کی ضد کر رہا ہے، پاپا مجھے آئس کریم چاہیے، پاپا مجھے آئس کریم چاہیے، ڈیڈ مجھے آئس کریم چاہیے، ابو مجھے آئس کریم چاہیے۔ مجھے ایمانداری کے ساتھ بتائیے، آپ کا بچہ بخار کی حالت میں، نیمونیا کی پوزیشن میں آئس کریم مانگ رہا ہے، کیا آپ اس کو آئس کریم دلائیں گے؟ کیا آپ اس کو آئس کریم کھلانا پسند کریں گے؟ نہیں، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت اس کی اگر مراد میں نے پوری کر دی تو میرا بچہ اور زیادہ بیمار ہو جائے گا۔ آپ اس کے ہزار ضد کرنے کے باوجود آپ اس کو آئس کریم نہیں دیں گے، جبکہ آپ کو برا لگ رہا ہے کہ میرا بچہ بیچارہ مانگ رہا ہے۔ آپ نہیں چاہتے کہ اس کی تمنا پوری نہ ہو، آپ چاہتے ہیں کہ دلائیں، لیکن اس کی بیماری بتلا رہی ہے آئس کریم اس کے لیے نقصان دہ ہے۔ آپ باپ ہوتے ہوئے بھی اپنے بچے کو آئس کریم نہیں دلائیں گے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ میرے بچے کے لیے کیا اچھا ہے کیا برا ہے۔ آپ کہیے اللہ مجھے یہ دے، مجھے یہ دے، مجھے یہ دے، اور نہیں مل رہا ہے تو ناراض مت ہوئیے، کیونکہ آپ کا رب جانتا ہے آپ کو کیا دینا ہے اور کیا نہیں دینا ہے، وہ کیوں نہیں دے رہا ہے آپ کو۔ اس میں اللہ تعالیٰ سے شکوہ مت کریے، شکایت مت کیجیے، ہو سکتا ہے اس کا نہ دینے میں ہی بھلائی ہو جو چیز آپ مانگ رہے ہو۔ ایک بادشاہ اعلان کرتا ہے، آؤ میری رعایا، میری پبلک جو مجھ سے مانگے گی، منہ مانگے میں اس کو دوں گا۔ ساری کی ساری پبلک ایک میدان میں جمع ہو جاتی ہے اور بادشاہ جو پبلک مانگتی جا رہی ہے بادشاہ دیتا جا رہا ہے۔ ایک بڑھیا ایک کھچر پہ بیٹھ کے آئی، کھچر گدھے کی طرح ہوتا ہے، کھچر پہ بیٹھ کے آئی۔ بادشاہ نے کہا بڑھیا تیرا بیٹا ہے؟ کہا نہیں۔ پتی ہے؟ کہا نہیں۔ کوئی نہیں ہے؟ کہا نہیں۔ آئے میرے وزیر، اس بڑھیا کو 100 دینار دے دو، 100 سونے کی اشرفیاں دے دو۔ بڑھیا کہنے لگی نہیں، آپ بے انصافی کر رہے ہیں، سب سے پوچھ رہے ہیں کہ بتاؤ کیا مانگتے ہو، اور جو جو مانگ رہا اس کو آپ دیتے جا رہے ہیں، اور مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ اس 200 اشرفی دے دو سونے کی۔ نہیں، مجھے بھی منہ مانگے انعام چاہیے۔ بادشاہ نے کہا بتا تجھے کیا چاہیے؟ اس نے کہا جو کھچر میں لے کے آئی ہوں اس کے اوپر اتنا سونا لاد دو کہ یہ آسانی سے لے کر میرے گھر تک پہنچ جائیں، اس کھچر کے وزن کے برابر سونا۔ بادشاہ نے کہا دیکھو یہ تم غلط کر رہی ہو۔ کیا جواب دیا اس بڑھیا نے؟ آپ نے سب کی مرادیں پوری کی، میری بھی کرو۔ پبلک کہنے لگی ہاں بادشاہ سلامت، آپ کی بے انصافی، آپ غلط کر رہے ہیں، سب کو منہ مانگے دے رہے ہیں، تو اس بڑھیا نے بھی جو مانگا اس کو دو۔ بادشاہ نے کہا جاؤ سونا لے کر آؤ اور اس کے کھچر پر لاد دو۔ سونا لاد کر کھچر پر لے کر بڑھیا چلی گئی گھر۔ گاؤں کے لوگوں کو پتا چلا، او سنو بہت سا مال آیا، سونا ملا ہے بڈھی کو۔ گھر کمزور تھا، رات میں نقب لگایا، 2-3 چور اندر گھسے۔ بڑھیا میں طاقت ہی کتنے تھی، ایک نے پیر پکڑا، ایک نے گردن دبا دی، پکڑا ختم۔ 1 منٹ بھی نہیں لگا، بڑھیا گئی اور سارا سونا وہ لے کر بھاگ گئے۔ صبح ہنگامہ ہو گیا، بڑھیا ماری گئی، سونا چلا گیا۔ بادشاہ نے ساری رعایا کو پھر بلایا، کہا لوگوں کیا ہوا؟ کہا بڑھیا ماری گئی، سونا غائب۔ کہا دیکھو میں جانتا تھا، اسی لیے اس کو 100 اشرفیاں دے رہا تھا، میں جانتا تھا کہ اس بڈھی کو لالچ ہے، اتنا سونے کا کرے گی کیا، نہ اتنا کھا پائے گی، اس کی زندگی میں اب زیادہ دن بھی تو نہیں رہ گئے، لیکن اس کے لالچ نے اس کو مار دیا، اسی لیے میں اس کو 100 سونے کی اشرفیاں دے رہا تھا، لیکن آپ لوگوں نے میری مخالفت کی۔ دیکھو مجھے معلوم تھا بڑھیا اتنا سونا نہیں سنبھال سکے گی، اس لیے ماری گئی۔ ایک معمولی بات سے یہ کہہ رہا ہے کہ کتنا اس بڑھیا کو ملنا چاہیے میں جانتا ہوں، اور کیا نہیں ملنا چاہیے میں جانتا ہوں۔ تو جو لوگ اللہ سے دعائیں مانگتے مجھے یہ دے دے، مجھے یہ دے دے، لیکن نہیں مل رہا ہے، اس کا رب جانتا ہے کہ کیا دینا چاہیے کیا نہیں دینا چاہیے، کتنا دینا چاہیے اور کتنا نہیں دینا چاہیے، یہ اس کو معلوم ہے، اس لیے اس نے جتنا دیا ہے اسی پر راضی رہو، اسی پر خوش رہو۔ زیادہ مال تباہی اور بربادی کا باعث بھی بن جاتا ہے۔ کل میں نے بتایا تھا اللہ کے نبی نے جب جنت میں جھانک کر دیکھا تو جنت میں سب سے زیادہ غریب فقیروں مسکینوں کو دیکھا، اور جہنم میں جھانک کر دیکھا تو سب سے زیادہ عورتوں کو دیکھا۔ میرے بھائیوں اندازہ لگائیے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز ایک ماں کی طرح ہے، جس طرح بچہ ماں کی گود میں آ جاتا ہے تو اپنے آپ کو محفوظ سمجھتا ہے، ایسی بڑی سے بڑی مصیبتیں جب ہمارے اور آپ کے اوپر آئیں
تو ہم نماز میں مصروف ہو جائیں. یقین نہیں آتا تو سنو, ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی سارا کے ساتھ, سارا, ہاجرہ تو دوسری ہیں, سارا پہلے تھی, پہلی بیوی کون ہے؟ سارا. سارا کے ساتھ جا رہے ہیں اور ظالم بادشاہ کے ملک میں گھس جاتے ہیں. اس ملک کو کراس کرنا چاہتے ہیں. ظالم بادشاہ کے وزیروں نے لوگوں کو بتایا, بادشاہ کو بتایا ایک آدمی ہے, اس کے ساتھ ایک عورت ہے اور بڑی خوبصورت ہے. بادشاہ نے کہا اچھا خوبصورت ہے, کہاں, بلا کے لاؤ. ابراہیم و سارا بلا کر لائے گئے. بادشاہ نے پوچھا یہ تمہاری کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یہ میری بہن ہے. ابراہیم علیہ السلام نے یہ سن رکھا تھا کہ اس بادشاہ کو اگر یہ کہہ دیا جائے کہ یہ میری بہن ہے تو بھائی کے ساتھ جب بہن کو دیکھتا ہے تو وہ پھر ہاتھ نہیں لگاتا ہے, چھوڑ دیتا ہے. تو کہہ دیا کہ بہن ہے. یہ جھوٹ نہیں تھا. ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ کہا کہ یہ میری بہن ہے تو اس حیثیت سے کہا کہ ساری دنیا کے مسلمان آپس میں بھائی ہیں اور ساری دنیا کی عورتیں بہن ہیں. ایمانی رشتے سے ان کو اپنا بہن دل میں نیت کی تھی. ایمانی رشتے سے تو سبھی بہن ہیں, ہر کوئی ایک دوسرے کا بھائی, ایک دوسرے کی بہن ہے. لیکن چونکہ خوبصورت اتنی تھی حضرت سارا کہ بہن کہنے کے باوجود بھی اس کی نیت خراب رہی. اس نے کہا ان کو کہیں لے جاؤ اور سارا کو ذرا ہمارے دربار میں لے کے آؤ. ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی سے کہتے ہیں جاؤ. ابراہیم علیہ السلام کو ایک جگہ روک دیا جاتا ہے. سارا کو اکیلے لے جایا جا رہا ہے اور جب بادشاہ کی خلوت میں, بادشاہ کی تنہائی میں سارا کو کر دیا جاتا ہے تو بادشاہ نے سارا نے دعا مانگی, الہ العالمین میں اپنے شوہر ابراہیم کی امانت ہوں اور آج تک میں نے تیرے دین کی کبھی مخالفت نہیں کی ہے. اے اللہ اس ظالم بادشاہ سے میری عزت و آبرو کی حفاظت فرما. یہ کہہ کر بادشاہ نے جب اس سارا کے اوپر اپنا ہاتھ بڑھایا تو سارا کی دعا رنگ لائی اور سینے کے پاس آتے آتے ہاتھ رک گیا. نہ آگے بڑھ رہا ہے, نہ پیچھے ہٹ رہا ہے, نہ نیچے ہو رہا ہے, نہ اوپر جا رہا ہے. یہیں پر آ کر شل ہو جاتا ہے. جیسے یہ سارا علیہ السلام ہے اور یہ ان کے سینے کا حصہ ہے, ایسے اس پہ پکڑ کے ہاتھ مارا, یہ بس یہاں پر رک گیا. اب نہ آگے بڑھ رہا, نہ پیچھے ہٹ رہا, نہ ادھر ہو رہا, نہ ادھر ہو رہا. چیخ کر کہتا ہے سارا تیرے پاس کوئی خدائی طاقت ہے جو میرے ہاتھ کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے ہوئے ہے, اللہ سے دعا کر, میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں تجھے ہاتھ نہیں لگاؤں گا. حضرت سارا نے دعا کی اور بادشاہ کا ہاتھ صحیح ہو گیا. پھر نیت خراب ہو گئی اس کی, پتہ نہیں, ہو سکتا ہے آٹومیٹک ہو گیا ہو. اس نے دوبارہ ہاتھ بڑھایا تو دوبارہ پھر ہاتھ وہیں پر رک گیا حضرت سارا کے تھوڑا پاس. شل ہو گیا, نہ آگے نہ پیچھے, نہ دائیں نہ بائیں. اے سارا ایک بار اور دعا کر دے, اس کے بعد ہم تجھے کبھی ہاتھ نہیں لگائیں گے, چھوڑ دوں گا. اس نے پھر دعا کر دی, اللہ اس کو ٹھیک کر دے, صحیح ہو گیا. لیکن کہتے نا اتنی خوبصورت تھی کہ اس کا دل مطمئن نہیں تھا. تیسری مرتبہ اس نے پھر بدعہدی کی اور پھر ہاتھ بڑھایا, پھر ہاتھ سب شل پڑ گیا, آگے نہیں بڑھا. کہتا ہے کہ میں قسم کھاتا ہوں اپنے رب کی, جس کو وہ رب مانتا تھا, میں اپنے معبود کی, اپنے خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں اب ہاتھ نہیں لگاؤں گا, مجھے آخری بار معاف کر دے اور دعا کر. سارا نے پھر دعا کی, اس نے چھوڑ دی. اور اپنی لونڈی جانتے ہو, خادمہ, خدمت کرنے والی, جو اس بادشاہ کی لونڈی تھی, خادمہ خدمت کرنے والی, ہاجرہ, اس نے وہ لونڈی سارا کو دے دی کہ یہ تم لے جاؤ اور یہ تمہارے راستے میں کام آئے گی, اس کو میں تمہیں دے رہا ہوں بطور گفٹ. حضرت سارا جب ہاجرہ کو لے کر آئیں تو پوچھا کہ میرے شوہر ابراہیم کہاں ہیں؟ بادشاہ کی پولیس, بادشاہ کی فوج جب حضرت سارا کو ابراہیم علیہ السلام کے پاس لے کر گئے تو حضرت سارا کیا دیکھتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نماز میں مصروف ہیں, نماز پڑھ رہے ہیں. مسلم شریف کی حدیث ہے, وہ نماز میں مصروف ہیں, نماز پڑھ رہے ہیں اور نمازی میں یہ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ میری بیوی کی حفاظت فرما, اللہ میری بیوی کی حفاظت فرما, اللہ ظالم بادشاہ کے ظلم سے ہماری بیوی کو بچا لے. نماز میں مصروف ہیں.